مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے، بہت بڑے اللہ والے۔ ان کی ایک کتاب ہے مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، یہ ایک دم زبردست کتاب ہے الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے بزرگوں میں تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھے ہوا ہے، بولے ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا، اور وہ ملک میں جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک مدرسہ ہے یہودیوں کا، لیکن اس مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے اسلام کی، وہاں پہ بچوں کو حافظ بنایا جاتا ہے اور بچوں کو دین کی باتیں سکھائی جاتی ہے اور نمازیں سکھائی جاتی ہے اور دین کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ مولانا نے پوچھے یہ کیوں سکھایا جاتا ہے؟ بولے یہ اس لیے سکھایا جاتا ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہی، یہ یہاں سے ساری باتیں سیکھ کر مسلمانوں کے درمیان میں جا کر مسلمانوں کو اختلافات میں الجھا دیتے ہیں، مسلمانوں کو غلط راہ اور غلط راستہ بتاتے ہیں تاکہ مسلمان بھٹکے ہوئے راستے پر چلے، سیدھے راستے پر نہ چلے۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں تک محنتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اور جو تربیت اور ٹریننگ لے کے آ کے یہاں پہ محنتیں کرتے ہیں، وہ باضابطہ اس ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو کہ مسلمانوں کے علاقوں میں ہر آپ کو وہ برائی ملیں گی جو غیروں کے علاقے میں نہیں۔ حالانکہ اگر ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت، اگر ہمارا ڈپارٹمنٹ چاہے اس کو کنٹرول کرنا تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر وہ جان بوجھ کے اس لیے کنٹرول نہیں کرتے، وہ خود چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسلیں، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے نوجوان ان بری عادتوں کے اور ان خرابیوں کے اور ان گندگیوں کا شکار ہو جائے تاکہ ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ باضابطہ اس کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوئی، تو ہم دونوں راستے سے کسی جگہ ملاقات کے لیے جا رہے تھے یا کچھ کام کے لیے، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 12 سال کا، اس کے منہ میں گٹکے کی پوڑی تھی اور وہ گٹکا کھاتے بیٹھا تھا اس کے اوپر، چبوترے کے اوپر، اور اس نے تھوکا۔ تو میں نے اس کو بولا، میں بولا بیٹے تیری عمر دیکھ، تو کتنے سال کا ہے، ابھی سے گٹکا کھا رہا، اور گٹکا کھائیں گا تیرا آگے بڑا ہونے کے بعد کیا حال ہوگا؟ پھر ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ ساتھی مجھے بولنے لگا مولانا تم نے تو صرف گٹکا دیکھے، بولے تم کو معلوم ہے بولے مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کے ایریوں میں اس سے بھی خطرناک چیزیں ہمارے نوجوانوں میں بیچی جا رہی ہے، تقسیم کی جا رہی ہے، فری میں بانٹی جا رہی ہے تاکہ مسلم نوجوان اس کا شکار بنے، اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ دین کے دشمن خود یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان عادتوں کا شکار بن جائے، مسلمانوں میں یہ برائیاں عام ہو جائے اور مسلمانوں کی نسلیں وہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ آج میرے محترم بزرگوں، اسلام کو، ایمان کو، اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طریقے کی، ہر لائن کی اور ہر طریقے کی کوششیں اور محنتیں اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں میں نئے نئے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دم سینسیٹیو قوم ہے، حساس، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں ذرا سی کوئی بات اگر مسلمانوں کے سامنے آ جائے مسلمان ایک دم بھڑک جاتے، کہ مثال کے طور پہ قرآن پاک کو جلانے کا مسلمانوں نے سن لیے تو مسلمان ایک دم جذبات میں آ جاتے اور اس کے بارے میں راستے پہ نکل جاتے، پھر چاہے وہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہو، روزہ نہیں رکھتا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، مگر اس نے سنا کہ فلانی جگہ پہ قرآن کو جلایا گیا اور اس کے لیے جو ہے مسلمان جا رہے ہیں، تو وہ بھی بیچارہ ان کے ساتھ میں ہو جاتا۔ یہ جو فارمولے ہیں میرے محترم بزرگوں، یہ یہودیوں کے پیدا کیے ہوئے، مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اچکانا ہے تو یہ کام کرو، تو مسلمان جذبات میں آئیں گے۔ ایسے وقت میں کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آئیں، بلکہ ہم اس کے اوپر صبر کریں اور اس معاملے کو اللہ کے حوالے کریں، اس لیے کہ اللہ کی کتاب جلائی گئی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لے لیں گے۔ ہم کانٹریکٹر نہیں ہیں، اس کے گتے دار نہیں ہیں۔ ہمارا گتا کیا ہے؟ ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ مسجد میں بیٹھ کے دعا کرو اور اللہ سے مدد مانگو، یہ ہمارا کام ہے۔ جیسے بیت اللہ کو توڑنے کے لیے ابرہہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں،
ارے بولے میں سمجھا تم میرے سے بیت اللہ کو بچانے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں. بولے میں کیوں بات کروں, میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ خود اس کے گھر کی حفاظت کریں گے. ایسے ہی میرے محترم بزرگوں, قرآن پاک کے بارے میں یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں یہ جو مسئلے پیدا کیے جاتے ہیں, یہ باضابطہ اس کے لیے پوری محنت کر کے جو ہے نا یہ باتیں پیدا کی جاتی ہے کہ ان کو بھڑکانا کیسا. وہ ٹائم پہ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ صبر کے ساتھ میں ہم صبر کا مظاہرہ کریں. جنہوں نے کیا ہے وہ یاد رکھو, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ کوئی ان کی کتاب کو جلائے اور وہ آسمان پہ بیٹھ کے صرف دیکھتے رہے. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ غیور اور غیرت مند ہے. ہمارے یہاں پہ مسجد کا ایک جگہ پہ تعمیری کام چل رہا تھا. گاؤں کی مسجد, سیمنٹ کے تھیلیاں سب باہر پڑے ہوئے تھے. ایک صاحب نے سوچے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, رات کو 2 بجے جا کے میں ایک تھیلی اٹھا کے لے کے آؤں. تو 2-2:30 بجے کے ٹائم پہ وہ پہنچا وہاں پہ, اور پہنچنے کے بعد وہ تھیلی اٹھا کے تھوڑا سا آگے بڑھا, اس کو کسی نے اٹھا کے اتنے زور سے پٹکا, اس کے ریڑھ کے ہڈی کے پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور پڑا رہا فجر کی نماز تک. فجر کی اذان کے لیے مؤذن صاحب آئے, لوگ نماز کے لیے جب آنے لگے تو لوگوں نے دیکھے یہ پڑا ہوا ہے, بازو میں سیمنٹ کی تھیلی ہے اور تھوڑے دور پہ اس کا رکشہ کھڑے ہوا ہے. نماز کے بعد پورے لوگ جمع ہوئے, اطراف کی مستورات, آدمی, سب پورا محلہ, پورا گاؤں جمع ہو گئے. ارے بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. اس کے رشتہ داروں کو خبر دی گئی, وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے. کیا ہوا؟ بولے میں رات میں 2 بجے آیا تھا اور مسجد کی سیمنٹ کی تھیلی چرا کے لے جا رہا تھا. میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کسی نے مجھے اٹھا کے ایسا پٹکا کہ میں جب سے ابھی اٹھ بھی نہیں سک رہا ہوں. اس کو جیپ منگائے دواخانے میں لے جانے کے لیے, اور اس کے بعد جب اس کو اٹھائے, بس اس کو اٹھاتے ہی اس کا دم نکل گیا, اس لیے کہ اس کا جسم پورا بیچ میں سے ٹوٹ چکا تھا. تو خدا اللہ تبارک و تعالیٰ بے غیرت نہیں ہے کہ کوئی اس کے گھر میں سور کا گوشت پھینکے اور اللہ برداشت کرے, بلکہ برداشت ہم کو کرنے کا حکم ہے. یہ ہمارا کام نہیں, ہمارا کام برداشت کرنے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے جو دشمن ہیں ہر زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. اس کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں اور آج محنتیں ہو رہی ہیں. اور میرے محترم بزرگوں, سب سے زیادہ تکلیف اور درد تو اس وقت ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اتنے نادان ہیں, اتنے نا سمجھ ہے, یعنی ہمارے اندر اتنی میچورٹی اور اتنی جس کو بولیں گے سمجھداری جسے بولیں گے ہمارے اندر وہ بھی نہیں ہے کہ ہم کو اچھے اور برے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے, کون ہمارا دوست ہے, اور کون ہمارا جو ہے کیا بولیں گے ہمدرد ہے, اور کون ہم کو تکلیف پہنچانے والا ہے. کہ آج مسلمان ان لوگوں کے ساتھ اپنی تصویریں فلیکس کے اوپر لگا کے کہ جنہوں نے ہماری مسجد کو توڑا, اور جنہوں نے بمبئی میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا, اور جنہوں نے گجرات کے اندر مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزتیں جو ہے نیلام کر دی, اور جن کا آج بھی مقصد ہے, جن کی نظروں میں ہر داڑھی ٹوپی والا ایسا کانٹوں کے جیسا کھٹک تھا, اور جن کو آج بھی ہر مسجد کی اذان سے نفرت ہے اور مسلمانوں کے مدرسوں سے اور ہر چیز سے, وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے ان باولے مسلمانوں کو جو نا سمجھ ہے ان کو فٹ بال کے جیسا یوز کر رہے ہیں. اور یہ 1.5 شانہ ان کے ساتھ فلیکس کے اوپر اپنی فوٹو چپکا کے اور لگا کے ان کے ساتھ وہ سارے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسا سمجھ رہا جیسا کہ میں بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر رہا ہوں. یہ نادانی ہے میرے محترم بزرگوں. یاد رکھو, یہ جتنے بھی بے ایمان ہیں ان کے دلوں میں تمہارے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے. ان کا مقصد صرف تم کو یوز کرنا ہے. جیسے طہارت کے ٹائم پہ ایٹکر کا ڈھیلا ہم یوز کرتے اور بعد میں پھینک دیتے, اس کے علاوہ مسلمانوں کا یوز ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. ہماری فوٹو کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دوسرے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ بھائی فلانا کٹھو بھائی بھی ان کے ساتھ میں ہے اور فلانا مسلمان بھی ان کے ساتھ میں ہے, تو ذرا اپن نے بھی اس کا ساتھ دینا بولے. یہ ہماری نادانی ہے. یاد رکھو, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل سے جا کے ٹریننگ لے کے آئے ہوئے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کو ہمارے محلوں سے, ہمارے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, حالانکہ جو قصوروار ہے وہ قبول کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا تھا. اس کے باوجود ہمارے آج ایک ایک شہر سے جو ہے 15 اور 20 نوجوانوں کو اٹھا کے زبردستی
کوئی ان کے اوپر کچھ لگایا ہوا نہیں، مگر اس کے ان کو جو ہے ٹھوس دیا ہوا ہے۔ آج پونے سے کم 15 نوجوان پچھلے 15-20 دن کے اندر اٹھائے گئے، اورنگ آباد سے 10 سے 15 مسلم نوجوانوں کو اٹھایا گیا، پربھنی میں 8 سے 10 مسلم نوجوانوں کو اٹھایا گیا، ناندیڑ سے 20 مسلم نوجوانوں کو اٹھایا گیا۔ حالانکہ جو کرنے والے ہیں ان کا بیان ہے کہ بھائی انہوں نے کیا، ان کو لے کے گئے مدھیہ پردیش وغیرہ وہ علاقوں سے، ان کو پکڑ لیا گیا، اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب یہودیوں کی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو اگر ان کو ٹینشن میں لانا ہے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا ہے تو یہ قدم اٹھایا جائے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بس میں آخری میں ابھی پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھو تمہاری اور میری جو کامیابی ہے وہ صرف اللہ کے دین کے ساتھ، کائے کے ساتھ ہے بھائی؟ صرف اللہ کے دین کے ساتھ ہے، کوئی تمہارا میرا ہمدرد نہیں ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا ہمدرد اور ہمارا حقیقی کوئی ہمدرد ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو، اللہ اس کی رسول سے ناطہ جوڑنا میرے تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی، ایمان کی محبت میرے تمہارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جس کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لے۔